حکومت اس کرائسس سے نکل آئی ہے, اپوزیشن نے جو اس کو ٹف ٹائم دینا تھا, اب ان کے پاس اپوزیشن کے پاس سیاسی طور پر بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں اب دوبارہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلے جیسی شمولیت ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں کا بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر یہ اس طرح آپس میں لڑتے رہیں گے, یہ آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں گے, تو حکومت تو مسلسل اس کا جو کانفیڈنس کا گراف ہے وہ اوپر جاتا جا رہا ہے. تو یعنی اپوزیشن جماعتیں اب ایک دوسرے پہ حملے کرنے پڑ رہے ہیں. اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو کشمیر والا جو الیکشن ہے, اس کے بعد معاملات جو ہیں یہ ان کے اکٹھے بیٹھنے کی طرف جائیں گے. ادروائز ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اپوزیشن نے تو عوام کے لیے نہیں نا کوئی ریلیف دینا ہوتا. انہوں نے تو یہی کہنا ہوتا ہے حکومت نے یہ غلط کام کیا, حکومت کو ہم نے یہ ٹف ٹائم دیا. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور اب یہ کشمیر کے الیکشن میں بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ جو یعنی حکومت, یہ آپس میں تینوں لڑ رہے ہیں, لیکن یہ الزام حکومت پہ بھی لگا رہے ہیں کہ جی یہ سیٹیں, یہ جو قبضہ کرنے کی کوشش ہوگی, الیکشن چوری کرنے کی کوشش ہوگی. اب حکومت جو بھی ہوتی ہے تو یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کشمیر کے وہاں کی, یا گلگت بلتستان میں ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے بھی جی بی کے الیکشن میں دیکھا تو یہ انہی کی عام طور پر سیٹیں ہوتی ہیں, انہی کا جو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر حکومت بناتے ہیں. لیکن جب ہار جائیں, اگر کوئی 2-4 سیٹیں کم ہو جائیں, پھر دیکھیں جی ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے. یہ تو ان کے الیکشن ہوتے ہیں, اس کے باوجود یہ ہار رہے ہیں. جیت جائیں جی انہوں نے چوری کیا ہے, یہ الزامات تو لگتے رہیں گے. لیکن اب انہیں احساس ضرور ہو رہا ہے کہ ہم اگر اسی طرح آپس میں لڑتے رہے, اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس آنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس پھر عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اچھا عامر صاحب آپ بتائیے گا, اتنی ڈائریکٹ ہٹنگ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو تو اتنا ڈائریکٹ آ رہے ہیں, لیکن سٹل مریم نواز مسلم لیگ نون پوری خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات جیسے عدیل نے ابھی کہی کہ جی پی ڈی ایم میں انہیں دوبارہ آنا پڑے گا, لیکن پی ڈی ایم کا سٹرکچر اگر آپ دیکھتے ہیں, پی ڈی ایم کہتے کس کو ہیں؟ پی ڈی ایم کہتے تھے وہ مولانا فضل الرحمان, وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ان کا بیانیہ جو مولانا فضل الرحمان کا تھا اور پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جماعت یعنی کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا, وہ جو لندن سے آپ سنتے آئے, وہ جو گجرانوالہ کے جلسے میں, اور وہ جو بعد میں انہوں نے کوئٹہ کے جلسے میں, وہ محمود خان اچکزئی, یہ وہ چیزیں ہیں کہ پی ڈی ایم میں اگر واپس آنا ہے. حالیہ آپ نے سوات میں دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کیا ہوا. مولانا نے کہا کہ میں تو شہباز شریف کے ساتھ نہیں, جب تک مریم اور اس کا بیانیہ دوبارہ نہیں آتا. وہ انکاری تھے. تو پی ڈی ایم تو کافی پہلے ہی دفن ہو چکی ہے. اب پی ڈی ایم کو سیاسی پلیٹ فارم پہ وہ کسی قسم کی, کیونکہ وہ انہوں کی لانگ مارچ, وہ اب تو مریم بی بی سے 2 دن پہلے جب پوچھا گیا کہ جناب کب جا رہی ہے موجودہ حکومت, تو وہ پہلے 31 تو پھر 30 جو تاریخیں دی جاتی تھی, اور کل کی بات. اب تو کہتی ہیں اللہ بہتر جانے, جب جائے گی تو پھر نہیں آئے گی. یہ کہہ رہی ہے, خواہش کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ 5 سال پورے کریں جب جائے گی. اب دیکھیے یہ چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس جب عوام کی بات تو پی ڈی ایم نے کی نہیں, وہ جو غربت کی بات تھی, وہ جو مہنگائی کی بات تھی, وہ بھول گئے. اب جو بات آ رہی ہے بلاول صاحب, بلاول نے جو بات کی, بلاول نے بات بڑی سمجھداری سے کی. اس نے کہا کہ جناب کہ جب آپ ڈبل گیم کھیلیں گے, دس از ویری امپورٹنٹ. اب ڈبل گیم کیا ہے؟ ڈبل گیم ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے, مریم بی بی اور نواز شریف تو ابھی خاموش ہیں, ان کا سٹانس کچھ اور ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے سے جب ان کی مریم بی بی کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتے ہیں, تو اس وقت ان کی بیانیہ کیا ہوتا ہے. تو پی ڈی ایم ڈزنٹ ہیو اینی اسکوپ. اور جو بات ہو رہی ہے کہ جی ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ ہٹنگ ہو رہی ہے, اب ڈائریکٹ ہٹنگ میں جو مریم صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ بلاول صاحب جو ان سے ہیں وہ شاید ان کے چچا شہباز شریف کے اس بیانیہ کی وجہ سے وہ اتنے ناراض ہیں. تو اگر اس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی کہ ہم گلے دور کریں گے, تو اٹ مینس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں. اور یہی وہ تفریق ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہے بیانیہ کی, چاہے یہ جان بوجھ کے گڈ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, یا یہ کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب
کا جو سٹانس ہے وہ بڑا ایک ویلڈ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں مریم بی بی تو سیاست کر رہی ہیں, مریم بی بی تو ٹاپ پہ ہیں, نواز شریف صاحب لندن کی ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہے ہیں, ان کے بچے وہاں پہ اربوں کا کاروبار کر رہے ہیں, قربانی کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. میرا بیٹا جس کا تمام کاروبار سلمان کا پاکستان میں تھا وہ تو بیچارہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے مفرور ہو کے, میرا داماد لندن میں مفرور ہو کے بیٹھا ہے, کاروباری نقصان ہو رہا ہے. میرا بیٹا جو لیڈر آف اپوزیشن حمزہ ہے وہ 1.5-2 سال جیل گزار رہا ہے. تو مشکلات ہم سہ رہے ہیں اور پارٹی میں انجوائے اور پارٹی کی قیادت یہ والا فیملی کا حصہ ہے. تو یہ بڑے جینون ان کے اپنے اندرونی جو ہے ڈسپیوٹس ہیں. تو اٹ سیمز کہ یہ آگے جا کے مزید بڑھیں گے اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ہوگا. اور بلاول صاحب صحیح ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر میں تو اس وقت موجودہ انہی کی حکومت ہے. اچھا عامر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب بہت مطلب ڈائریکٹ ہٹ تو کر رہے ہیں لیکن وہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے, لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی تو بیک سٹیپ ہوئی تھی نا جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے, تو پھر نون لیگ کا گلہ بھی تو جائز ہے. دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ یہ جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ پی ڈی ایم ایک ان نیچرل سا الائنس ہے, یہ قدرتی الائنس ہو ہی نہیں سکتا. اور بلاول بھٹو کو آپ دیکھیں گے کہ جب زرداری صاحب آپ نے دیکھا کہ جناب ابھی لاہور کا دورہ کر رہے تھے, بڑی انہوں نے کوشش کی پنجاب میں کہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے, بٹ ان کو کوئی کسی قسم کی وہاں سے پوزیٹیو سائنز نہیں ملے, وہ ناراض لوگ ان کے واپس نہیں آئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاول بھٹو یا زرداری صاحب یہ لاہور میں پنجاب میں اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ری سٹرکچر کرنے کی بات کر رہے تھے تو احسن اقبال نے کہا کہ مت ٹکرانا نون لیگ والوں کے ساتھ, یہ احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ تھی. تو ایسی سچویشن میں ان کو پتا ہے کہ جو ووٹ ہے پی ٹی آئی کا پنجاب کا وہ کسی بھی طریقے سے نون لیگ کو تو نہیں جا سکتا. اگر کوئی درار ڈالنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے شاید یہ چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا ہی ٹوٹا ہوا ووٹ پی ٹی آئی کو گیا ہے, ہم کسی طریقے سے اسے ری کیپچر کریں. لیکن پرابلم آئے گا جب زرداری صاحب کی کیسز چلیں گے, جب نیب مینہٹن سے لے کے اومنی گروپ سے لے کے وہ پاپڑ والے اور وہ فالودے والے کے کیسز کھولیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تینوں جون سے ہیں, یہ چاہے زرداری صاحب ہیں, چاہے بلاول بھٹو ہیں, مریم ہیں, نواز شریف ہے, شہباز ہے, ان کی ٹوٹل پولیٹکس وہی ان کے اپنے ذاتی کیسز اور ان میں ریلیف لینا اور اس کو لے کے آگے چلیں گے. عوام کا کوئی اس میں کسی قسم کی انڈلجنس نہیں ہوگی, ان کے لیے کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کیسز پر ہی بات کر لیتے ہیں. عدیل, ایک طرف جس طرح بھی عامر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جب ان کے کیسز کھولیں گے تو ریاکشن تو آئے گا, لیکن یہاں پر اپوزیشن یہ الزام بھی لگاتی ہے اور شکوہ بھی کرتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور دوسری طرف اب جو نئے جو کیسز آ رہے ہیں جن کے تحریری فیصلے سامنے آ رہے ہیں, احسن اقبال صاحب کا کیس ہو گیا, خواجہ آصف کا کیس ہو گیا, پہلے شاہد حقان عباسی صاحب باہر نکل گئے تو کہتے ہیں مجھ سے پورا سال کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو ہائی کورٹس بھی اسی طرح کی بات کری ہیں, تو یہاں پر ویئر اکاؤنٹیبلٹی ول لیڈ. دیکھیں جو عامر صاحب بات کر رہے تھے نا ایک کیسز کے حوالے سے, اصل لڑائی کہاں سے ہے؟ ان کی جو اصل لڑائی یہ جو کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, ان کی لڑائی یہ ہے, اور انہوں نے جو اداروں پر حملے کیے خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے اور ان کی صاحبزادی نے, یہ لڑائی ادھر سے شروع ہوئی کہ پرانے عادت تھی, پرانے معاملات جس انداز میں چلا کرتے تھے, جی ہمیں ان کیسز میں ریلیف لے دیں, ہم یہ کر دیں گے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ اب آپ نے عدالتوں سے خود اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہے. آپ اگر کلیئر ہیں, کلین ہیں, تو احتساب عدالت فیصلہ دے دے گی, اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی, لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی. جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا, ہماری جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں, ہمیں پاکستان آنے کا موقع نہیں مل رہا, اس کے بعد انہوں نے یہ جو جس طرح کا ریئیکشن دیا نواز شریف صاحب نے, انہوں نے ایک غلط شاٹ کھیل دی اور اس کے بعد پھر وہ معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب وہ کم بیک جو ہے وہ ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا.